सूद खोरों, ज़रपरस्तों और दुनिया ख्वाहों से इजहार बेजारी करता हुआ हक गो मर्द खुदा अबू ज़र, गफ्फारी कबीले का निडर बेखौफ और बहादुर जुंदुब, पत्थर के बेजुबान और बेजान बुतों से बेजारी की इज़्तिराबी कैफियत उसे हमा वक्त एक हीजानी एहसास में मुब्तला रखती है। उसके गंदुमी फराख माथे पर तफक्कुर की सिलवटें और रोशन आंखों से छलकती अधूरेपन की उदासी छोटे भाई अनीस को हमा वक्त एक उलझन में मुब्तला किए रखती है। कहत की मुसीबत गफ्फारी कबीले को अपने लपेट में ले चुकी है। कबीला मनात देवता को मनाने के लिए रख्त सफ़र बांध रहा है। जुंदुब कराहियत और बेरग़बती से सफ़र में शरीक हो रहा है। मनात के चरणों में गफ्फारी कबीला बेहतरीन सेहतमंद जानवरों का सुरखून बहाकर तज़र्रो-ज़ारी से फरागत के बाद चांदनी रात में ताज़ीमी क़सीदों के बाद दास्तान गोई की इब्तिदा कर चुका है। ढलती रात और दहकता अलाव कहत से मुरझाए चेहरों पर उम्मीद की परछाइयाँ डाल रहा है। सुबह काज़िब के मलगजे अंधेरे में जमाइयाँ लेते हुए बुत परस्तों ने दास्तानिया अंदाज में इन्हीं बुतों के बारे में मशकूक अफकार बयान करना शुरू कर दिए हैं। जुंदुब मुस्कुराता हुआ मनात की तरफ कदम बढ़ाता है, जहाँ एक नजस जानवर मनात के चरणों से चढ़ावे का गोश्त खाकर वहीं अपनी निजासत फेंक कर अपनी राह लेता है। जुंदुब एक पत्थर उठाकर बुत के माथे पर मारकर हंसता हुआ अपनी सुर्ख ऊँटनी पर सवार होकर चांद की किरणों में दमकती हुई रेत पर आगे बढ़ जाता है। वसीओ अरीज आसमान पर नूर की सफेदी धीरे धीरे कदम जमा रही है। चांद की ठंडी रोशनी मद्धम हो रही है और दूर उफ़क़ से सुपीदे सहर नमूदार हो रहा है। रेत के ऊंचे टीलों पर फिक्र का नया सूरज तुलू हो रहा है। इस बेकरां वुसअत को जुंदुब अपने अंदर उतारना चाहता है। माथे पर सोच की सिलवटें नुमायां हो चुकी हैं। आखिर वो कौन सी ताकतवर ज़ात है जो इन बेकरां वुसअतों को संभालती है। यकीन की शुआएं जुंदुब का सीना रोशन करने को है। यकायक आंखों से दो आंसू निकले। जुंदुब ऊँटनी की पुश्त से रेत पर आया और माथा जमीन पर रखकर बेइख्तियार रोने लगा। जुंदुब की जिंदगी का पहला सजदा, जिसने जुंदुब के रगों-पै में आसूदगी और तमानियत का मीठा एहसास जगा दिया। जुंदुब सजदे का इरफानी मजा चख रहा था। रोते रोते उसकी आवाज गले में फंस चुकी थी। वो एक आलम सरशारी में अपने पूरे वजूद के साथ अपने खुदा से करीब हो रहा था। अधूरेपन की कसक और नामुकम्मल विजदान की तड़प उसे एक पुरसुकून एहसास में बदल रही थी। खुदाई नूर इसके बदन में तहलील हो रहा था। इस सजदे ने दिल में लगी सारी पुरानी गिरहें खोल दी थी। जुंदुब आलम हैरानी से वादी यकीन में कदम रख चुका था। वापसी के सफर में छोटा भाई अनीस जुंदुब के चेहरे पर सुकून और इत्मीनान देखकर खुश था। ऊँटनी की पुश्त पर बैठे जुंदुब ने अनीस से पूछा, क्या तुम अपने दीन को पुराने कपड़े की तरह उतार कर फेंक सकते हो? क्या मनात तुम्हारे दुखों को सुन और समझ सकता है? अनीस और जुंदुब दालान में कहवे की प्यालियों से निकलती भाप पर नजरें जमाए किसी गहरी सोच में गुम है। गर्द आलूद लिबास में एक मुसाफिर जो शायद मक्का से आया है, थके कदमों के साथ अनीस से मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाता है। अनीस अपने देरीना दोस्त से अहवाल सफ़र पूछ रहा है। मक्का से आया हुआ दोस्त खबर दे रहा है कि मक्का में एक शख्स है जो पैगंबरी का दावा कर चुका है और उसके बकौल उसे आसमान से पैगाम आते हैं। जुंदुब फौरन पूछता है, लोगों का रवैया कैसा है उसके साथ? बहुत बुरा है। मक्का के लोगों ने उसे तन्हा कर दिया है। कुछ लोग तो इसे पत्थर मारते हैं क्योंकि वो इनके बुतों और इनके नजरियात पर हमला आवर है।
وہ سب بتوں کا انکار کر کے ایک خدا کی خبر دے رہا ہے۔ جندب کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ بے قرار ہو کر انیس سے کہتا ہے، بھائی فوراً مکہ کی طرف رخت سفر باندھو اور صورتحال معلوم کر کے آؤ۔ اگلی صبح انیس اپنی اونٹنی پر سوار مکہ کی طرف سفر آغاز کرتا ہے۔ جندب انتظار کی شدید اضطرابی کیفیت میں ریت کے ٹیلوں پر اپنے بھائی کا منتظر ہے۔ 4 دن کے صبر آزما انتظار کے بعد جندب کی بے قرار آنکھیں دور سے آتے ہوئے بھائی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ ادھر انیس کی سماعت میں اب تک مصطفیٰ کے کلام کی شیرینی اور صداقت کا میٹھا سرور دھڑک رہا ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر تک اتر جانے والے عشق کی والہانہ مٹھاس محسوس کر رہا ہے۔ جندب وہ کاہن نہیں ہے، کیونکہ کاہنوں کی طرح مقفع و مسجع گفتگو نہیں کرتا، نہ ہی وہ جادوگر ہے، کیونکہ اس کی گفتگو اور سراپے میں کوئی شعبدہ بازی نہیں۔ اس کا پورا وجود ایک واضح اور سچی حقیقت ہے۔ نہ وہ شاعر ہے، کیونکہ اس کے کلام میں کہیں کوئی غلو اور خیال آرائی نہیں ہے۔ وہ سچا ہے، صبح تازہ کے پاک جھونکے کی طرح۔ انیس کے لفظوں سے سچی خوشبو جندب کو نئے جہان کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ سرشار روح کے ساتھ جندب تڑپ کر اٹھا، سوکھی مشک پانی سے لبالب بھری اپنی سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ اس کی آنکھیں ریت کے ٹیلوں سے بہت آگے آسمان کی بے قرار وسعتوں میں یقین کا سورج طلوع ہوتے دیکھ رہی تھی۔ تھکا ہوا جندب جب گرد سے اٹا کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر چادر کندھوں پر لپیٹ کر بے خبر سو گیا۔ دوپہر شام میں بدلی اور شام نے شب کی سیاہی میں خود کو فنا کیا۔ ادھر بے وطن عاشق نے کعبے کے ریتیلے فرش پر پہلو بدلا۔ رات کا تیسرا پہر اور جندب زمزم کا پانی پیے خالی پیٹ دیوار کعبہ پہ نظریں ٹکائے کسی کا منتظر ہے۔ سارا مکہ سو چکا۔ جندب کے سرہانے قدموں کی آہٹ بلند ہوئی۔ ایک نوخیز دلربا باوقار جوانی کی حدوں میں قدم رکھتا حسین پیکر لہجے میں مانوس نرمی، ایک مدھم سرگوشی نے جندب کو چونکا دیا۔ مسافر ہو، آؤ میرے ساتھ۔ جندب نے وہ رات اس جوان کے گھر گزاری۔ صبح بغیر کچھ کھائے وہاں سے دوبارہ کعبہ آ گیا۔ دیوار سے ٹیک لگائے زمزم کے پانی سے لب سیراب کرتا ہوا جندب آتے جاتے سارے چہروں میں کسی صادق اور امین کا وجود کھوج رہا تھا۔ دوسری رات کا تیسرا پہر اور پھر وہی جوان رانا بڑی نرمی اور متانت سے اس غریب الوطن عاشق کو اپنے گھر لے گیا۔ تیسری شب یہی نوخیز جوان پوچھتا ہے، مسافر تجھے کس کی جستجو اس شہر تک کھینچ لائی ہے؟ میں جندب ہوں، قبیلہ غفار سے آیا ہوں۔ مسکرا کر جوان نے سرگوشی میں کہا، جندب تو نجات پا گیا۔ اب یہ جوان جندب کو گھر نہیں کوہ صفا کی طرف لے جا رہا تھا۔ جوان نے حجرے پر ایک مخصوص دستک دی۔ ابو ذر کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ رگ و پے میں ایک سنسناہٹ تھی۔ جستجو کا ستارہ اپنے قطب تک پہنچ گیا تھا۔ دروازہ کھولو، میں علی ہوں۔ در کھلا اور جندب کے کانوں کو ایک شیریں بھاری اور دوستانہ آواز نے دم بخود کر دیا، السلام علیک۔ آقا کا پہلا سلام غفار قبیلے کے جندب کے نام۔ یہ رات ابو ذر کی زندگی کی سب سے قیمتی رات تھی۔ ابو ذر کے دل میں ایمان کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ گمراہی کا اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ ابو ذر کا ہاتھ اپنے آقا کے ہاتھ میں تھا۔ عشق کی نورانی لہر سارے جسم میں انقلاب برپا کر چکی تھی۔ جندب اب ابو ذر تھا، محمد کا ابو ذر۔ ساری رات معشوق بولتا رہا اور عاشق سماعت کرتا رہا۔ ابو ذر کی پیاس بجھ چکی تھی۔ سوچ اور عقیدے کی گرہیں کھل رہی تھی۔ اس روشن رات کا سویرا ابو ذر کی روح کو تابندہ کر چکا تھا۔ آقا کی شیریں سخن
پیاسے لبوں کو عشق الہی کی سمندر سے سیراب کر چکے تھے۔ اس رات ابو ذر کے پورے وجود کو بے خوف نڈر خدا پرست حق کو اور دیدہ ور بنا دیا تھا۔ صبح کی سفیدی کے نمودار ہونے پر ابو ذر کے کاندھے پر اپنے نرم ہاتھوں کو رکھ کر تلقین فرمائی گئی، اے ابو ذر، تم خطرے میں ہو، جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو، جب ہماری ہجرت کی خبر ملے تو ملنے چلے آنا۔ مگر یہ بے خوف توحید پرست عاشق صحن کعبہ میں واپس آیا اور بلند آواز سے اعلان کیا، میں جندب ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ میرا خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور محمد اس کے رسول ہے۔ اس پانچویں مومن پر کفار نے کعبہ میں اتنا تشدد کیا کہ ابو ذر بے ہوش ہو کر گر پڑا، مگر دھن کے پکے عاشق نے تشدد کے ڈر سے کعبہ نہیں چھوڑا، بلکہ دوسرے دن پھر اسی جذبے کے ساتھ دین مبین کی گواہی دی، پھر مارا گیا۔ تیسرے دن آخری اتمام حجت کیا۔ کفار نے پھر ابو ذر کو نشانہ بنانا چاہا، مگر دور سے آتے ہوئے آقا کے چچا عباس نے خود کو ابو ذر پہ گرا دیا اور چیخ کر کہا، نادانو، یہ غفار قبیلے کا باعزت آدمی ہے، تم تجارت کا سامان اسی قبیلے کے راستے سے لے کر گزرتے ہو، آگاہ رہو۔ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ ابو ذر نے زمزم کے پانی سے لہو صاف کیا، اعلان حق کا فریضہ پورا کیا اور کفار کو ورطہ حیرت میں ڈال کر یہ بے خوف خدا پرست اپنے قبیلے میں لوٹ گیا۔ آزادی، خوشی، سرشاری اور سکون کا احساس لیے یہ مسافر عشق وطن کی طرف روانہ ہوا۔ ابو ذر فی البدی حمدیہ مصرے گنگناتا ہوا عالم سرشاری میں یقین کا سفر آغاز کر چکا تھا۔ ابو ذر کے چشم تصور میں اس دلربا سراپے کی شیریں بیانی، اس کی حسین پیشانی اور اس کے لہجے کی سچائی اور مٹھاس۔ انیس منتظر تھا۔ ابو ذر نے جوشیلے انداز میں اسلام کا پہلا مبلغ بن کر مصطفیٰ کے دیے ہوئے درس یقین کو دہرانا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں شدت اشتیاق میں پرنم تھی اور لب اضطراب شوق میں تھر تھرا رہے تھے۔ انیس نے جوشیلے انداز میں اپنا ہاتھ ابو ذر کے ہاتھ پر رکھ کر چلا کر کہا، میں بھی محمد کے دین پر ایمان لایا اور اسے قبول کیا۔ پاس کھڑی ماں ابو ذر کے لبوں سے ٹپکتے مائے عشق سے دل سیراب کر چکی تھی، فوراً اسلام لے آئی۔ ابو ذر کے عشق کا میدان سج چکا تھا۔ سماعت میں آقا کی میٹھی آواز سنائی دیتی کہ اے جندب، تو اپنے قبیلے میں دین کی تبلیغ کر۔ مناظرے، مباحثے اور مجادلے کا تند و تیز طوفان کھڑا ہوا۔ لات و منات کے نام لیواؤں نے حشر اٹھائے، مگر کفر و شرک کا یہ ابال جھاگ بن کر بیٹھ گیا اور ابو ذر کا عشق جیت گیا۔ سارا قبیلہ غفار ابو ذر کا ہم زبان بن چکا تھا۔ یقین شک کا خاردار درخت گرا چکا تھا اور اب چاروں جانب تکبیر و تحلیل کے پھول کھل رہے تھے۔ ابو ذر کے سجدوں نے لطف کے تمام رنگ کشید کر لیے تھے۔ غفار قبیلے کا یہ مبلغ مکہ سے آنے والے ہر مسافر سے احوال مصطفیٰ دریافت کرتا۔ معلوم ہوتا رہا مکہ والوں کے ظلم و ستم نے مصطفیٰ کے ہم نواؤں کو حبشہ کی طرف ہجرت پر مجبور کر دیا ہے۔ پھر شعب ابی طالب میں غربت آقا کی خبر ملی۔ پھر خبر ملی کہ اوس و خزرج اسلام لا چکے ہیں۔ بے قرار لہجے میں ابو ذر نے انیس سے کہا، دیکھا اب محمد مدینہ کے نخلستان کی طرف آئیں گے۔ مکہ میں انہوں نے مجھے یہ خبر دی تھی۔